حمد کا تصور، اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت ہو تو وہ سب بھی اللہ کے لیے، چاہے افراد حمد لے لیں، ہر زمانے میں جتنی حمد ہو رہی ہے تو ایک ایک گن سکتے ہیں نا اس کو، ساری کی ساری اللہ کے لیے. اور اس جنس کا مطلب ہوتا ہے اس کے افراد نہیں ہوتے، صرف حمد کا تصور کرتے ہی یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ چیز تو اللہ کے لیے ہے اور اس ہی کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص تو ہے، لیکن جو حمد کا ہر فرد جو تعریف اس کی ہو رہی ہے یا جو بھی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ تو اب یہاں فرمایا رب العالمین، تو چاہے آپ رب کی تعریف کریں وہ براہ راست اللہ کی تعریف ہے، یا عالم میں سے کسی شے کی تعریف کریں وہ بھی بالواسطہ اللہ کی تعریف ہے، کہ بنانے والا تو وہی ہے، اسی نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا. تو آپ کسی شے میں کوئی کمال دیکھ کر تعریف کریں گے تو وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہوگی. تو بظاہر آپ اس شے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ حمد اور یہ تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے. اور اب ڈائریکٹ رب کی تعریف کریں گے تو وہ براہ راست اس کی تعریف ہوگی. تو رب العالمین میں چاہے رب کی تعریف کریں تب بھی اسی کے لیے خاص ہے، اسی کی ہے، اور چاہے عالمین میں سے کسی کی تعریف کریں تو چونکہ بنانے والا وہی ہے، اور مخلوق کی تعریف کریں گے تو وہ خالق ہی کی تعریف ہوگی. جیسے آئی فون کمپنی کے آئی فون کی اگر آپ تعریف کرتے ہو تو یہ فون کی تعریف تو ہو رہی ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً کس کی ہو رہی ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کس کمپنی نے بنایا ہے؟ اس کے خالق کی تعریف ہو رہی ہے نا. اسی طرح سورج کی تعریف کر رہے ہیں، پہاڑوں کی، چشموں کی، پھولوں کی، پھلوں کی، اللہ کی دیگر مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں اس میں کوئی کمال دیکھ کر. تو تعریف تو اس کی کر رہے ہیں عالم میں سے موجود کسی شے کی، لیکن حقیقتاً اس کی تعریف ہے اللہ ہی کی تعریف ہے. تو چاہے رب کی تعریف کریں یا عالم کی تعریف کریں، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہے. دوسری بات یہ کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. بہت سارے لوگ تو اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے تو وہ تو تعریف نہیں کرتے، اگرچہ وہ تعریف اپنی زبان سے نہ کریں، لیکن ان کا جو وجود ہے اس میں موجود ہر شے خالق کی عظمت کا پتہ دیتی ہے. ان کے جسم کو دیکھ لو، جسم کی بناوٹ کو دیکھ لو، جسم کے اعضاء کو دیکھ لو، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ لو، ان کی رنگت کو دیکھ لو، وہ ہر چیز کس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہے. تو اگرچہ کوئی خالق کے وجود کا انکار بھی کر رہا ہو، اس کے باوجود اس کا اپنا وجود اپنے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ کیا شاہکار تخلیق اس نے فرمائی. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات اور اس طرح کی اور بھی اسی طرح کا اسلوب اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی. تو ہر ایک اللہ کی حمد کر رہا ہے. تو یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب تو نہیں کر رہے، سب تو نہیں کر رہے. ایک تو ایک جو ہے وہ کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، شرک کر رہا تھا، تو وہ کہاں اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اور اسی طرح سے جو اس کے وجود کا قائل نہیں ہے، دہریہ ہے کہ بھئی کوئی خدا نہیں ہے، ایسے نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا، کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، ہم پیدا ہوئے اسی طرح دنیا چل رہی تھی، ایسی چلتی رہی، کوئی اس کا اینڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بنا لیا لوگوں نے معاذ اللہ. تو وہ تو خالق کے وجود کو نہیں مانتا، وہ کہاں تعریف کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اور جتنی مخلوق ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اور جانور وغیرہ، پودے وغیرہ، وہ کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اعتبار سے حمد کر رہا ہے کہ ان کا اپنا وجود خالق کی عظمت کا پتہ دیتا ہے. اگر پھول کی آپ نزاکت کو دیکھیں، اس کی نازکی کو دیکھیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی. اس کی مختلف رنگتوں کو دیکھیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی. اس کی مختلف خوشبوؤں کو دیکھیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی. مختلف پھلوں کو دیکھیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی. ایک چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں، اس میں پورا پھل موجود ہے، پورا درخت موجود ہے، اور پھر وہی بیج پھل میں دوبارہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے.
تو ان چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو ان چیزوں کا وجود ہی خالق کی عظمت کا پتہ دے رہا ہے اور حمد کر رہا ہے۔ اور ویسے فرمایا کہ ہر ایک شے کی ایک زبان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد اور تعریف جو ہے اپنی اس زبان میں کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن اگر ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے پھر بھی ان چیزوں کا وجود ہی خالق کی حمد کر رہا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ ہر تعریف، ہر حمد کا ہر فرد، اور حمد کا جیسے ہی خیال ذہن میں آئے گا تو محمود کا خیال کہ کس کے لیے ہونی چاہیے، اس ہی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ ہم خاص ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تم قدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تم قدر بھی تیرے در سے ملا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ میرے کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا،
جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں سیاہ لباسان دار دنیا، سبز پوشان عرش اعلیٰ، سیاہ لباسان دار دنیا، عرش اعلیٰ، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ جناب میں ہے، اٹھا دو پردہ، وہ گل لب ہائے نازکن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل لب ہائے نازکن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل کے دیکھ گلشن گلاب میں اٹھا دو پردہ، کھڑے کوئی حامی نہ کوئی آور، کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بتا دو کے سخت مشکل جواب میں بتا تم آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب
بچا لو آ گئے شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو کہ پھرے کیوں تمہارا دل ذکراب میں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو مشر ماتور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ الحمدللہ منبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اس پرنور اور تربیتی اور فکری خطاب سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی اور اس سے متعلق بعض چیزیں پہلے ذکر کر دی گئی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اسی کے ساتھ خاص ہیں جو عالمین کا رب ہے یعنی مالک ہے، بنانے والا ہے، انہیں کمال تک پہنچانے والا ہے، پالنے والا، رحمان ہے، رحیم ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس میں الحمد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ الف لام اس پر جو ہے وہ استغراق کے معنی میں ہے۔ استغراق کا معنی ہوتا ہے کہ ہر فرد جو حمد کا ہے، جہاں کہیں جس زمانے میں جس طرح سے بھی حامد حمد کرے گا وہ ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کا حق ہے اور اسی کے ساتھ خاص ہے۔ یا پھر یہ جنس کا ہے الف لام، جنس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہی حمد کا ذہن میں تصور آئے گا تو اس بات کا تصور بھی آ جائے گا کہ یہ چیز تو خاص ہے اللہ کے ساتھ، اسی کا اختصاص ہے اور اس ہی کے لیے ہے تمام کی تمام۔ تو چاہے حمد کے افراد لیں، ایک ایک کر کے حمد لیں، جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں سب اسی کے لیے، یا صرف حمد کا کوئی فرد نہ ہو بلکہ خالی حمد کا تصور، اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت ہو
وہ سب بھی اللہ کے لیے، چاہے افراد حمد لے لیں، ہر زمانے میں جتنی حمد ہو رہی ہے تو ایک ایک گن سکتے ہیں نا اس کو، ساری کی ساری اللہ کے لیے. اور اس جنس کا مطلب ہوتا ہے اس کے افراد نہیں ہوتے، صرف حمد کا تصور کرتے ہی یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ چیز تو اللہ کے لیے ہے اور اس ہی کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص تو ہے، لیکن جو حمد کا ہر فرد جو تعریف اس کی ہو رہی ہے یا جو بھی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ تو اب یہاں فرمایا رب العالمین، تو چاہے آپ رب کی تعریف کریں وہ براہ راست اللہ کی تعریف ہے، یا عالم میں سے کسی شے کی تعریف کریں وہ بھی بالواسطہ اللہ کی تعریف ہے کہ بنانے والا تو وہی ہے، اسی نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا. تو آپ کسی شے میں کوئی کمال دیکھ کر تعریف کریں گے تو وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہوگی. تو بظاہر آپ اس شے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ حمد اور یہ تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے. اور اب ڈائریکٹ رب کی تعریف کریں گے تو وہ براہ راست اس کی تعریف ہوگی. تو رب العالمین میں چاہے رب کی تعریف کریں تب بھی اسی کے لیے خاص ہے، اسی کی ہے، اور چاہے عالمین میں سے کسی کی تعریف کریں تو چونکہ بنانے والا وہی ہے، اور مخلوق کی تعریف کریں گے تو وہ خالق ہی کی تعریف ہوگی. جیسے آئی فون کمپنی کے آئی فون کی اگر آپ تعریف کرتے ہو تو یہ فون کی تعریف تو ہو رہی ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً کس کی ہو رہی ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کس کمپنی نے بنایا ہے؟ اس کے خالق کی تعریف ہو رہی ہے نا. اسی طرح سورج کی تعریف کر رہے ہیں، پہاڑوں کی، چشموں کی، پھولوں کی، پھلوں کی، اللہ کی دیگر مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں اس میں کوئی کمال دیکھ کر. تو تعریف تو اس کی کر رہے ہیں عالم میں سے موجود کسی شے کی، لیکن حقیقتاً اس کی تعریف ہے اللہ ہی کی تعریف ہے. تو چاہے رب کی تعریف کریں یا عالم کی تعریف کریں، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہے. دوسری بات یہ کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. بہت سارے لوگ تو اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے، تو وہ تو تعریف نہیں کرتے، اگرچہ وہ تعریف اپنی زبان سے نہ کریں، لیکن ان کا جو وجود ہے اس میں موجود ہر شے خالق کی عظمت کا پتہ دیتی ہے. ان کے جسم کو دیکھ لو، جسم کی بناوٹ کو دیکھ لو، جسم کے اعضاء کو دیکھ لو، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ لو، ان کی رنگت کو دیکھ لو، وہ ہر چیز کس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہے. تو اگرچہ کوئی خالق کے وجود کا انکار بھی کر رہا ہو، اس کے باوجود اس کا اپنا وجود اپنے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ کیا شاہکار تخلیق اس نے فرمائی. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات اور اس طرح کی اور بھی اسی طرح کا اسلوب اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی. تو ہر ایک اللہ کی حمد کر رہا ہے. تو یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب تو نہیں کر رہے، سب تو نہیں کر رہے. ایک تو ایک جو ہے وہ کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، شرک ٹھہراتا، تو وہ کہاں اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اور اسی طرح سے جو اس کے وجود کا قائل نہیں ہے، دہریہ ہے کہ بھئی کوئی خدا نہیں ہے، ایسے نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا، کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی ہے، ہم پیدا ہوئے اسی طرح دنیا چل رہی تھی، ایسی چلتی رہی، کوئی اس کا اینڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بنا لیا لوگوں نے معاذ اللہ. تو وہ تو خالق کے وجود کو نہیں مانتا، وہ کہاں تعریف کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اور جتنی مخلوق ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اور جانور وغیرہ، پودے وغیرہ، وہ کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اعتبار سے حمد کر رہا ہے کہ ان کا اپنا وجود خالق کی عظمت کا پتہ دیتا ہے. اگر پھول کی آپ نزاکت کو دیکھیں، اس کی نازکی کو دیکھیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی. اس کی مختلف رنگتوں کو دیکھیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی. اس کی مختلف خوشبوؤں کو دیکھیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی. مختلف پھلوں کو دیکھیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی. ایک چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں، اس میں پورا پھل موجود ہے، پورا درخت موجود ہے، اور پھر وہی بیج پھل میں دوبارہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو ان چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو ان چیزوں کا وجود ہی خالق کی عظمت کا پتہ دے رہا ہے اور حمد کر رہا ہے.
اور ویسے فرمایا کہ ہر ایک شے کی ایک زبان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد اور تعریف جو ہے اپنی اس زبان میں کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن اگر ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے پھر بھی ان چیزوں کا وجود ہی خالق کی حمد کر رہا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ ہر تعریف، ہر حمد کا ہر فرد اور حمد کا جیسے ہی خیال ذہن میں آئے گا تو محمود کا خیال کہ کس کے لیے ہونی چاہیے، اس ہی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ ہم خاص ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب الحمدللہ فرمایا تو اس میں شرک کی جڑ کو کاٹ دیا کہ تم اگر کسی اور کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، تو عبادت تو کسی نہ کسی کمال اور خوبی کی وجہ سے کرتے ہو۔ کوئی سورج کو پوجتا ہے تو اس کے اس نور کو دیکھ کر، اس کی تپش کو دیکھ کر، اور بہت سارے فوائد جب سورج سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہماری خوراک کا پک جانا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہمیں سورج سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے اس کمال کی وجہ سے، اس کے اس حجم کی وجہ سے۔ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ بت جو ہے ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ انسان بہت زبردست گزرے ہیں اور ہم نے ان کے کمالات کو دیکھا اور پھر ہم نے ان کے بت بنا لیے اور اب ان کو پوجتے ہیں۔ تو جس کی بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا کسی نہ کسی کمال کی وجہ سے کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن حقیقت میں وہ کمال اس کو دیا کس نے؟ وہ اپنے اس کمال میں اللہ کا محتاج ہے، خالق کا محتاج ہے۔ سورج اپنے اس کمال میں، اس گردش میں خالق کا محتاج، آگ اپنے اس کمال میں خالق کے محتاج، چاند اپنے کمال میں، اپنے وجود میں اللہ کا محتاج۔ تو کائنات کی ہر شے اپنے وجود و کمال میں اللہ کی محتاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمال سے متصف ہے صاحب کمال کی عبادت نہیں ہوگی بلکہ خالق کمال کی عبادت ہوگی۔ تو الحمدللہ میں اس بات کی بھی نفی فرما دی کہ عبادت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی ہوگی۔ پھر مزید اگر ہم یہ غور کریں کہ للہ میں اختصاص پایا جا رہا ہے کہ خاص ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی کا حق ہے یہ، تو کیا کسی اور کی تعریف کوئی احسان کر دے تو اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ میرے کام آئے، آپ میرے محسن ہو وغیرہ وغیرہ؟ تو بالکل شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا، جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو تھینک یو تو بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ نعمت کے اعتراف کی گنجائش پیدا ہو کہ شکریہ آدمی جب ادا کرتا ہے کہ جب کسی کا احسان مانتا ہے۔ تو یہ پریکٹس تو اس میں ہونی چاہیے کہ احسان مانو، یوں نہیں کہ کسی نے مہربانی کی تو ایسی بے مربتی کہ کوئی بات نہیں کر لیا تو کیا ہو گیا، بلکہ احسان مندی مربت کا تقاضا ہوتی ہے۔ تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوں تو ذہن میں تصور کیا ہونا چاہیے؟ ذہن میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ اس شخص نے جو مجھے کھانا کھلا دیا، میرا علاج کروا دیا، وقت پر میری جو ضرورت پوری کر دی، اس وجہ سے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا احسان مان رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس شخص کے دل میں ڈالا کس نے تھا؟ تو حقیقی تعریف مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو ذہن میں یہ ہو کہ حقیقتاً مؤثر، اثر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور یہ وسیلہ بن گیا، لہٰذا مجھے اس کا بھی حکم ہے کہ اس کا بھی شکریہ ادا کرو، تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو ذہن بالکل واضح اور کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی اور دل میں بھی ڈال دیا، اس نے میری مدد کر دی، پھر مجھ میں بھی وہ قوت پیدا کر دی کہ اس کی مدد سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اگر خوراک کا مسئلہ تھا، مجھے خوراک فراہم کر دی، تو وہ خوراک کو استعمال کرنے کی طاقت اور صلاحیت مجھے کس نے دی؟ تو ہر اعتبار سے بندہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کو بھی اس لائق بنایا بھی اسی نے، اس کے دل میں میری مدد کا جذبہ بھی اسی نے ڈالا، اور اس مدد سے فائدہ اٹھانے کی قوت اور طاقت مجھ میں اسی نے پیدا کی۔ تو آپ جس بھی جہت سے دیکھو گے تو آپ کی توجہ خالق کی طرف جائے گی۔ تو مخلوق کی تعریف اس اعتبار سے
اس کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا، لیکن ذہن میں کیا ہوگا کہ حقیقتاً اس کے پیچھے مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کما حق ہو جیسی اس کی حمد کرنی چاہیے بندہ کر سکتا ہے، تو ہم عاجز ہیں، ہم اس کی ایسی حمد جیسا کہ اس کا حق ہے ویسی حمد اس کی نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ حمد کہتے ہیں کسی کی خوبی پر اس کی تعریف کرنا، چاہے اس خوبی کے نتیجے میں آپ کو کچھ حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جیسے آپ کسی کی ذہانت کی تعریف کرو گے تو ذہانت ذہین، یار بڑے ذہین ہو آپ، تو وہ تو آپ کو کچھ دیا تو نہیں ہے نا اس نے، اس کے اندر موجود ایک خوبی کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو اس کو بھی حمد کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اب یہاں پر کسی شے کے جواب میں تعریف کی جا رہی ہے، اس کو بھی حمد کہا جاتا ہے۔ تو حمد دو طرح کی ہے کہ مطلب سامنے والے میں ایک خوبی موجود ہے، چاہے اس سے آپ کو کوئی نعمت کے حصول کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کو بھی حمد کہتے ہیں، اور حاصل ہو رہا ہے کچھ اس کی طرف سے اور آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس کو بھی حمد کہتے ہیں، اور نعمت کے جواب میں جو تعریف کی جاتی ہے اس کو شکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ اگر اس کی ایک جہت کو دیکھیں کہ خالق کی طرف سے جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں اس کے جواب میں جب آپ تعریف کریں گے تو آپ وہ حمد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو اس کی کتنی حمد کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے۔ تو جب گن ہی نہیں سکتے ہیں تو ہر نعمت کے جواب میں اس کی حمد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب آپ گن ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر اس کی حمد کر کیسے سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد کرنے سے عاجز ہے۔ کما حق ہو، جیسا کہ اس کی حمد کی جانی چاہیے ویسی اس کی وہ حمد نہیں کر سکتا، اس سے وہ عاجز ہے۔ لہذا اسی طرح سے، اور اس کی تائید میں ایک حدیث پاک جو ہے حضرت داؤد تفسیر کبیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ خدایا میں تو تیری ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو غیر متناہی ان لمیٹڈ جنہیں میں گن ہی نہیں سکتا ہوں اس کا اس طرح سے شکر ادا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے داؤد، جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو، نہیں کر سکتے، تو ہمارا شکر ادا ہو گیا۔ کم سے کم بندہ یہ سوچے تو صحیح، تصور تو کرے، کیونکہ یہ تصور کرنے سے بھی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیدار ہوگی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میں عاجز ہو گیا اور اللہ کی کما حق ہوں حمد اور تعریف کر ہی نہیں سکتا ہوں تو چھوڑ دوں، نہیں، بلکہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کتنی ہی حمد کر لو، ساری زندگی کا دن رات کا لمحہ لمحہ اس کی حمد و ثنا میں گزار دو، تب بھی اس کی تعریف کا، اس کی حمد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی کتنی ہی تسبیحات کرتا ہو، اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، وہ اکڑے گا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، اس کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر پایا، تو اس میں تکبر پیدا نہیں ہوگا، عجب اور خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ وہ عاجزی کا پیکر بنا رہے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے۔ اور عاجز ہونے کے باوجود رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ بس تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمارا شکر ادا کرتے رہو، اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمارا شکر ادا کرتے رہو۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا شکریہ شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، بندہ عاجز ہے، لیکن اسے یہ کہا گیا ہے کہ تم حت المقدور تم شکر ادا کرتے رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ازل سے جانتا ہے کہ اس نے حمد کا حکم تو فرمایا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد کرو، لیکن معلوم ہے اسے کہ اس کی کوئی حمد کر نہیں سکتا جیسا کہ وہ ہے، اس کی حمد جیسا کہ وہ ہے
کون کر سکتا ہے؟ خود وہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے ہی قرآن عظیم میں اپنی تعریف فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، خود وہ اپنی تعریف فرما رہا ہے، اور یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں منع کیا ہے کہ اپنی تعریفیں مت کرو، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پارسا قرار مت دو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پارسا بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تزکیہ فرما دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ وہ اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، تو تم اپنے آپ کو متقی پرہیزگار قرار مت دو۔ لیکن اس کی شان کیا ہے؟ واجب الوجود، از خود ہے۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ از خود ہونا، خود بخود ہونا، اور تمام صفات کمال اس کی ذات کا مقتضا ہے۔ اس کی ذات اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہر کمال اسی کے ذات ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ وہ ہم تعریف تو اس وقت کر سکتے ہیں نا جب اس ذات کو کمال طور پر جانتے ہوں۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ساری زندگی اس کو کتنا جان سکیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو جانتا ہے تو وہ جیسی اپنی تعریف کرے گا وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی تعریف فرمائی، اور یہاں پر ہم اپنی تعریف اپنی کتاب میں کریں تو کہتے ہیں نا چھوٹا وہ بڑی بات، لیکن وہ حقیقتاً تکبر اسی کی ذات کو زیبا ہے کہ وہی کبریا ہے، اور ہر بلندی ہر بزرگی اس ہی کی شان کے لائق ہے۔ تو وہ اپنی حمد فرماتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخلوق میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا سب سے زیادہ کون؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عارف کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق میں بات کر رہا ہوں، مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہچان کے نتیجے میں اپنے مبارک ذہن سے، اپنے پاکیزہ قلب سے، اپنی پاکیزہ زبان سے ہم وقت سب سے زیادہ اس کا ذکر کرنے والا کون؟ ہمارے نبی کریم، کیونکہ جو زیادہ جانتا ہے وہ جب جانتا ہے تو پھر جب حقیقت کو سمجھ جائے گا تو وابستگی اسی کی طرف ہو جائے گی نا۔ تو نبی کریم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ لیکن اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود، اور حضور علیہ السلام ایسی ایسی عبادات فرمائی کہ پیر متورم ہو گئے۔ کتنا آدمی کھڑا ہو تو پیروں پہ ورم چڑھ جائے، کتنا؟ یہ کبھی تھوڑا بہت میں تو نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی کبھی کبھی کوئی لمبی نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا پیر پہ ورم چڑھ جاتا ہے؟ نہیں، مسلسل یہ کوششیں، وصلی روزوں میں وصال رکھ رہے ہیں۔ ایک روزہ مکمل ہوا، اگلا شروع کر دیا بغیر انکار، پھر شروع کر دیا، پھر شروع کر دیا، اس طرح سے وصلی روزے رکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ عارف، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، اپنے قلب، اپنی مبارک زبان اور اپنے مبارک ذہن میں اسی کا تصور قائم رکھنے والے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سبحان اللہ فرمانا، آپ کا ایک سجدہ فرمانا جس معرفت کے ساتھ ہے، مخلوق کے سجدے جمع کر کے ایک طرف رکھ دو، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف رکھ دو، کیونکہ جس کی پہچان اور جس کی معرفت زیادہ ہے اس کا انہماک، اس کی توجہ اسی قدر خالق کی طرف زیادہ ہے۔ اس کے باوجود آپ غور فرمائیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یعنی باوجود یہ کہ وہ عارف ہیں اور سب سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری ایسی ثنا نہیں کر سکا جیسی ثنا ہونی چاہیے۔ لا احصی، میں شمار ہی اس کو احصا کر ہی نہیں سکتا۔ لا احصی ثناء علیک، پھر اب کیا کریں؟ پھر حضور نے ایک کلمہ فرمایا، انت کما اثنیت علی نفسک، جیسا کہ تو خود اپنی ثنا کرتا ہے میں تیری ایسی ثنا نہیں کر سکتا۔
تو باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہے، بلکہ اللہ کی معرفت کا کوئی ذرہ کسی کو اگر ملا ہے تو اس کا سبب، واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے ذریعے سے یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک کما انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری ایسی ثنا نہیں کر سکا جیسی ثنا تو خود اپنی کرتا۔ تو اللہ کو علم ہے کہ عاجز ہیں یہ لوگ، نہیں کر سکتے، اس لیے اس عظیم رب نے خود اپنی ثنا فرمائی، اپنی تعریف اپنے کلام مقدس میں فرمائی، چنانچہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب ہم اس کلمے کی حقیقت کو جتنا کھولتے چلے جائیں، نئے نئے راز کھلتے چلے جائیں گے، لیکن کمال احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں اس الحمدللہ رب العالمین کا، کیونکہ اللہ نے جو خالق ہے اپنی تعریف میں اس کلام کو، اس مبارک کلمے کو ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب آپ نماز میں یہ پڑھیں اور یہ معانی اور مفاہیم آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ کی توجہ، آپ کا خشوع و خضوع عام حالات کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ مزید یہ فرمایا کہ کون کون سی حالتیں اور اوقات ہیں جب ہم اللہ کی حمد کریں، تو اس میں چند احادیث میں ذکر کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ ناتمام رہے گا۔ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس سے پہلے اس کلمے کو ضرور پڑھا کریں، اس سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محتم بالشان، یعنی اچھے کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی گئی وہ ناتمام رہے گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کا کیسا نصیب رکھا ہے، اس کو اگر بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے، یعنی جب کچھ حاصل ہوتا ہے تب بھی وہ یا اللہ تعالیٰ شکر حمد کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تب بھی وہ حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ بندہ فائدے ہی میں ہے۔ اور یہ صبر کے بارے میں امام ترمذی نے ایک حدیث ذکر فرمائی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا، حالانکہ اسی نے بھیجا۔ وہ کہتے ہیں ہاں، اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں فرشتے کہ اس نے تیری حمد کی اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے یہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اب وہ اللہ خوش ہو کر، یعنی وہ تغیر سے پاک ہے، خوش ہونے کا مطلب یہ ہے جب وہ انعام عطا فرمائے تو جب وہ انعام عطا اور آرڈر دے میرے بندے کے لیے ایک گھر بنا دو تو اس کی قدرت کتنی ہے، وہ ادنا جنتی کو اتنی بڑی زمین دے دے گا، آخری جنتی کو، کہ جتنی دنیا کی زمین۔ تو اس سے اندازہ لگا لو کہ جنت ہوگی کتنی بڑی۔ اور آپ ذرا نیشنل جغرافیہ میں جا کر آپ اس کائنات کے سائز کو، the size of universe لکھ کر آپ سرچ کریں اور ویڈیوز دیکھیں، 4-5 منٹ کی ویڈیوز، آپ کو پتا چلے گا کائنات ہے کتنی بڑی۔ تو پھر جنت کی وسعت اور 500 سال کی راہ اور ایک درخت کا سایہ 500 سال، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو ذرا کوشش کریں، اب تو آسان ہو گیا نا اس کی اس کائنات پہ غور کرنا، ورنہ تو پہلے آلات نہیں تھے تو بس ٹھیک ہے جو اطراف میں موجود چیزیں تھیں جو جس تک انسان پہنچ سکا اس کی بنیاد پر رب کو پہچانا، لیکن اب تو زبردست ٹیکنالوجی کے نتیجے میں انسان بہت کچھ جان سکتا ہے اور اس کی عظمت کا اعتراف کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے جب آرڈر کرے گا تو اس کی
اس کی عطا کیسی ہے اور وہ آرڈر دے رہا ہے، اب کیسا بنے گا وہ گھر؟ اور اس پر بیت الحمد لکھا ہوگا کہ گزرنے والا جب دیکھے نا تو بیت الحمد، تو بیت الحمد سے ہی سمجھ میں آ جائے کہ حامد کا گھر ہے، حمد کرنے والے کا، یعنی اس کو ایسا سر بلند کرے گا اللہ تبارک و تعالی کہ وہ اس اپنا نام تو کہیں پیچھے رہ گیا، اس بیت الحمد کی وجہ سے حامد مشہور ہو جائے گا، حمد کرنے والا۔ تو اللہ ایسا اعزاز و اکرام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو حمد کے اوقات بتا رہا ہوں کہ کس وقت کن حالتوں میں، تو تکلیف کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں بھی حمد ہے، اور مزید فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو دعا کرتے، کیا دعا کرتے؟ الحمدللہ، یعنی میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، لباس پہن رہا ہوں میرا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کی تقسیم کے نتیجے میں ملا، یہ جو میں نے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی تقسیم کے نتیجے میں مجھ تک پہنچ گیا۔ تو حضور فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہی وہ کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اطعمنا، کھلایا ہم کو، وسقانا، اور پلایا ہم کو، وجعلنا، اور کر دیا ہم کو، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، کہ ہمیں مسلمانوں میں سے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی نعمتیں استعمال کر کے اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ شکر ایمان ہی کا تو نتیجہ ہے، اسلام ہی کا تو نتیجہ ہے۔ تو اس لیے حضور کا یہ طریقہ تھا کہ کھانے پینے کے بعد بھی، پہلے بھی اللہ کی تعریف کرتے اور کھانے کے بعد۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کھانا کھا کر کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے کھلایا اور مجھ کو بغیر کوشش اور طاقت کے رزق دیا، جب وہ یہ کہتا ہے تو حضور بشارت ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس سے مراد صغیرہ گناہ۔ تو بس یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان میں کبھی بھی تکبر پیدا نہیں ہوگا، میں نے یہ دسترخوان سجا دیا ہے، میری چالاکیوں کا نتیجہ ہے، میں نے کاروبار کو پھیلایا تو آج یہ دن دیکھ رہے ہیں میرے گھر والے۔ ٹھیک ہے، اپنے ان اسباب کے اختیار کرنے کی طرف توجہ، لیکن بالکل نہیں ہے یہ کہنا کہ میں نے خود، جیسے بعض اوقات بعض افراد کہتے ہیں اپنی تقدیر تو میں نے خود لکھ لی ہے، بڑا آیا تقدیر لکھنے والا، لیکن ہے ہمارے درمیان اس طرح کے لوگ بھی موجود۔ تو یہ دعائیں اس ہی لیے تعلیم کی گئی ہیں کہ جب بندہ دعا پڑھے گا تو اس میں اعتراف ہوگا کہ جب تعریف کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کو فیور دی گئی ہے تبھی تو آپ شکریہ ادا کرتے ہو، ورنہ پہلے بھی ذکر کیا تھا ہوٹل پہ کھانا کھا کے بل دینے کے بعد ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرتے ہو، بھائی بہت شکریہ آپ نے کھانا کھلایا، کائے کا شکریہ؟ اللہ واسطے کھلایا ہے کیا؟ پیسے دیے تو شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، لیکن کوئی ویسے مدد کر دے، فیور کرے تو شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب شکریہ ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ فیور کی گئی ہے۔ تو جب آپ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پر احسان کیا گیا ہے۔ تو جو احسان مانے گا وہ باغی ہوگا کبھی، وہ اکڑے گا، وہ تکبر کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں، اگر انسان اس کی حکمتوں کو سمجھے تو بہت زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور ایک بہترین انسان جو واقعتاً انسان، صورتاً انسان نہیں، جو واقعتاً حقیقتاً انسان ہے، وہ ان تعلیمات کی روشنی میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹیلے پر، اونچی جگہ پر چڑھتے تو فرماتے، اے اللہ ہر بلندی سے زیادہ بلند تر، اللہ اکبر۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھیں، اور نیچے کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیں۔ تو یہ بلندی پر اللہ اکبر کیوں، اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بلندی پر انسان چڑھتا ہے تو کچھ تکبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے،
تو پہلے ہی بلوا دیا کہ جتنا بھی تو اوپر چڑھ جا نا ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی، تو چاند پہ بھی اوپر چڑھا جا اللہ اکبر، تو اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. یہ چڑھا بھی تجھے وہی رہا، تیرے اندر قوت بھی اسی نے پیدا کی ہے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ تصور قائم نہ ہو جائے کہ میں کچھ ہوں، اور جب وہ نیچے اتر رہا ہے تو پستی میں جا رہا ہے، پستی میں جانا عیب ہے، تو اللہ کی تنزیہ اور پاکی بیان کرتا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پستی میں جانے سے مبرہ اور منزہ ہے. میں جا رہا ہوں، میں نیچے جا رہا ہوں پستی میں، سبحان اللہ. وہ پستی سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پستی تو عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہے. تو نبی کریم دیکھیں اس حالت میں بھی جب چل رہے ہیں، جب کھا رہے ہیں، جب کوئی نعمت پا رہے ہیں، جب کوئی مشکل آ رہی ہے، تب حضور اللہ کی حمد کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی مثال کا وقت قریب آیا. حضور کے صاحبزادے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں. حضور نے گود میں لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو انہوں نے دیکھا تو حضور بھی رو رہے ہیں. بنتا یا رسول اللہ، حضور آپ رو رہے ہیں. تو فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، کہ عبد الرحمن ابن عوف یہ تو رحمت ہے، دل کی نرمی ہے جس کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کو ناشکری، بے صبری مت قرار دو. یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو طبعی تقاضا ہے، اس پر انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، بے اختیار نکل جاتا ہے آنسو. پھر حضور نے دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ثم اتبعها اخرى، پھر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان القلب يحزن، کہ دل غمگین ہوتا ہے، والعین تدمع، اور آنکھیں بہتی ہیں. یہ دونوں چیزیں تو ہوتی ہیں، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول کس پہ؟ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم کہیں گے وہی جس سے ہمارا رب راضی ہے. اس پہ کنٹرول نہیں ہے، خود بخود جاری ہو گئی. رحمت کا نتیجہ ہے ایک جذباتی وابستگی ہے جس کی وجہ سے دل پسیج گیا اور آنکھوں سے آنسو، قلب غمگین ہو گیا. اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. لیکن فرمایا کیا؟ جس پر کنٹرول ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، کہ ہم نہیں کہیں گے مگر وہی جس سے ہمارا رب راضی ہے. آخری 2-3 حدیثیں فضیلت سے متعلق سن لیں کہ اس کا ثواب کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. کیونکہ جب فضیلت ذکر کی جاتی ہے اور اجر ذکر کیا جاتا ہے تو ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ابھار دیتی ہے یہ چیز. پھر انسان اس کو کرنے لگتا ہے. کسی مزدور کو زیادہ مزدوری بتاؤ تو وہ سارے کام چھوڑ کے آپ کا کام 10 کام اس نے پکڑے ہوئے ہوں گے، آپ اس کو کہو یار 10,000 زیادہ لینا، یہ میرا کام کر دے، پہلے آ جائے گا. وہاں چاہے کچھ بھی وہ بہانے کر لے لیکن آ جائے گا. تو یہ فطرت انسان جو ہے وہ سائیکولوجی ہے. تو ثواب بیان کرنا اور عذاب بیان کرنا یہ بالکل اس کی سائیکولوجی کے مطابق کلام ہوتا ہے. تو امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. میزان کو کوئی چیز کیسے بھر سکتی ہے؟ کسی کی کتنی نیکیاں، کسی کی کتنی نیکیاں. یہ کوئی ایسا اسکیل تھوڑی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہے کہ اتنا بڑا ٹرک آ جائے گا تو اس کے بعد یہ اسکیل جو ہے وزن نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میزان کو بھرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو اب اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کے حجم اور سائز کو بیان کیسے کریں؟ فرمایا میزان کو بھر دیتا ہے. چاہے کتنا ہی نیکیاں کوئی کر کے لے آئے، میزان بھرے گا تو نہیں نا. اس سے زیادہ کسی کی نیکیاں ہوں گی، وہ بھی اسی ترازو میں آ جائیں گی قیامت کے دن، یا نہیں؟ پھر اس سے زیادہ والا وہ بھی اسی میں، اس سے زیادہ والا وہ بھی اسی میں، تو بھرے گا تو نہیں. تو یہ کیوں فرمایا الحمدللہ کے بارے میں کہ اس کی عظمت کا اظہار ہو جائے، ایک رغبت پیدا ہو جائے کہ بندے کی زبان پر الحمدللہ جاری کروانا. کہ جب یہ الحمدللہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا تو قلب میں بھی آہستہ آہستہ راسخ ہو جائے گا. پھر وہ ہر چیز میں کہ یار اللہ ہی کی تعریف ہے،
اسی کی حمد ہے، اسی کی تمام خوبیاں ہیں، اسی کے لیے خاص ہے یہ تعریف۔ تو حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی مزدوری ہے کہ ہمیں نہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ 5 نمازیں پڑھے تو یہ تسبیح پڑھ کر ہی اٹھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ذرا بالکل انہماک کے ساتھ آنکھیں بند کر لے، ادھر ادھر آنکھیں بھی کھلی نہ رکھے کہ توجہ ادھر ادھر جائے کہ کوئی برابر سے گزرا تو پتہ چل گیا، بالکل بھی نہیں۔ کٹ جاؤ لوگوں سے، دنیا سے کٹ جاؤ اور خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور بالکل مراقبے کی حالت میں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ جو میں نے درس کیا اس کے معانی کو کہ ہر تعریف چاہے تعریف کا ایک ایک فرد اس کے لیے ہے، تعریف کا تصور کرو تو وہی ذات ذہن میں آ جائے، یعنی اسی کا تصور ذہن میں آ جائے، اور شرک کی جڑوں کو کاٹنے والا بھی، اور کسی کی بھی تعریف کرو گے تو حقیقتاً اسی کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ اور کوئی تعریف کرے نہ کرے، اس شے کا وجود، مخلوق کا وجود خالق کی عظمت کا بتا دیتا ہے۔ جب یہ ذہن میں رکھ کر کہو گے الحمدللہ تو پھر قلب میں نورانیت علیحدہ سے پیدا ہوگی۔ اور مزید فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ کتنا خلا ہے کہ ہم تھوڑی ابھی تک ناپ سکیں، آسمان تک کون پہنچا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ بہت زیادہ اجر ہے، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تو اس کی کس قدر برکات ہوگی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ مزید یہ کہ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہا، اس نے گویا 100 حج کیے، یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ 100 حج ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ 100 سال کی زندگی اور اتنی مشقت بھرا اور اتنا خرچے والا کام ایک ہی بار فرض فرمایا، لیکن اس کی جو برکات ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ پاکیزگی جو واقعی حج مبرور سے انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حقوق العباد کا مسئلہ جداگانہ ہوتا ہے، لیکن اس قدر اجر و ثواب ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ بتائیے کہ کیا آپ عقل کے ذریعے سے جان لیتے کہ الحمدللہ کہیں تو وہ ہمارا خالق اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنا اجر دیتا ہے؟ تو کس کا شکریہ ادا کرو گے؟ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ نبی کا واسطہ اگر درمیان سے نکالو گے سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ وہی ایک ذات ہے، اتنی بڑی کائنات۔ ذرا آپ آج دیکھیے گا، میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ نیشنل جغرافیہ پر دیکھیں اور اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب پر عنایات کو سمجھیں۔ ذرے کی حیثیت ہے ایک پوری زمین کے سیارے کی، دیگر سیاروں کے مقابلے میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہے، اور اس ذرے سے چھوٹے سیارے کے اندر انسان کا کتنا سائز ہوگا، لیکن اس کو اللہ نے اشرف کیا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے کہ جس میں اپنی معرفت کا جوہر پیدا کر کے اس کو جتنا بلندی عطا فرما دے، اس کی عظمت ہے۔ تو جب اللہ کی عظمت دل میں بیدار ہوگی، سمجھ میں آنے لگے گی کچھ نہ کچھ، پھر حضور کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ براہ راست اس عظیم ذات سے تعلق اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ان سے خطاب فرماتا ہے اور پھر وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے؟ بولو، نہیں پتہ چلتا۔ تو جب یہ پتہ چلے گا تو اب درود پڑھو گے تو انتہائی محبت کے ساتھ پڑھو گے یا نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ماں باپ قربان ہوں پر پڑھیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمتیں اس کو میسر آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو 100 حج کا ثواب، اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور شام کو الحمدللہ کہا، اس نے گویا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 100 گھوڑے مہیا کر دیے۔
جہاد فی سبیل اللہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس کا سامان مہیا کر دینا۔ تو جس نے 100 مرتبہ شام کو الحمدللہ کہا، گویا اس نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 100 گھوڑے مہیا فرما دیے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں، اور ان میں سے کچھ چیزوں کو ضرور بھی ضرور اپنا معمول بنائیں۔ اس تمام تر تفصیل کو ذہن میں رکھتے ہو تو انشاءاللہ قلب میں بہت نورانیت پیدا ہوگی اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہی اصل کل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب پر ذرا غور کر لے کہ تیری توجہ بندے عالمین کی طرف ہے یا رب کی طرف ہے، یا کس کی طرف کتنی ہے؟ تو 24 گھنٹے میں جو زندگی گزار رہا ہے اس میں عالم کے ساتھ تیرا تعلق کس قدر مضبوط ہے اور رب کے ساتھ تیرا تعلق کس قدر مضبوط ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا، پورا اسٹیٹمنٹ تیرا سامنے آ جائے گا کہ اس میں کس مقام و مرتبے پر کھڑا ہے۔ اگر اس طرح سے اپنا احتساب کڑا محاسبہ کرے گا تب ہی یہ احساس بیدار ہوگا کہ جس نے یہ وجود دیا، جو ہم وقت اپنی نعمتیں عطا کر رہا ہے اور مجھے پالتا جا رہا ہے، حق تو اسی کا ہے، حق تو اس ہی کا ہے۔ جب یہ احساس بیدار ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کی فرما برداری کی طرف انسان کی توجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔